سریہ میم آپ سے ہی آغاز کرتی ہوں. آپ ایجوکیشنسٹ بھی رہی ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی رہی ہیں, لیکن مجھے حیرانی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ بلوچستان میں کام کرنے کے بعد آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں جوائن کر لیا؟ دیکھیں, آپ کے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا, اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں آج پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئی. میں بھٹو صاحب کے دور سے پیپلز پارٹی میں ہوں, بہت پرانی میں پیپلز پارٹی میں ہوں, اور اس کے بعد پہلے تو میں کراچی میں میری رہائش تھی, اس کے بعد میں بلوچستان آئی. لیکن آپ کی پارٹی نے کیا کیا بلوچستان کی؟ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پارٹی کی پرانی ورکر ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی نے بلوچستان کے لیے کیا کیا؟ کوئی ایک اچیومنٹ بتا دیں مجھے 179 بلین کے بجٹ کے علاوہ جو بھی دی. ابھی ہمارے وزیر اعظم گئے تھے بلوچستان, اور انہوں نے اتنے زیادہ اعلانات کیے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی وہ گئے. میں تو جب سے ہماری حکومت آئی ہے سب سے پہلے تو صدر صاحب گئے بلوچستان کا, انہوں نے دورہ کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ان باتوں کو بھول جائیں, اور میں پرسنلی معافی مانگتا ہوں اپنے بلوچ بھائیوں سے کہ جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیں, اور ہم مل کے کام کریں گے, بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے. اس کے بعد جب وہ آگے پھر وزیر اعظم گئے, اور ایک دفعہ تو وزیر اعظم اپنی پوری کیبنٹ کو لے کے چلے گئے بلوچستان میں. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک صوبے میں پوری کیبنٹ. ٹھیک ہے سر, صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سٹانس ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں ملوث ہیں بلوچستان میں, تو پہلے تو آپ مجھ سے یہ تھوڑا سا مجھے کانفیڈنس دیں کہ آپ کھل کے بات کریں گی, جو کہ عام طور پر بلوچستان کے بارے میں نہیں کی جاتی ہے. تو یہ جو موقف اختیار کیا گیا ہے کچھ اداروں کی طرف سے, کچھ اتھارٹیز کی طرف سے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو ہمارا صوبہ ہے, ویسے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل بہت ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وسائل بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس گوادر پورٹ ہے, ہمارے پاس بہترین پھل ہے, ہمارے پاس ڈرائی فروٹ ہے, ہمارے یہاں مدنیات ہیں, ماربل ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے پاس سوئی گیس ہے, جو سب سے پہلے بلوچستان میں نکلی تھی سوئی گیس, اور وہاں سے پنجاب گئی. کل آپ ہی کی پارٹی کے ایک صاحب یاسمین رحمان صاحب میرے شو میں اسی وقت اسی کرسی پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ کے گئی ہے کہ گیس تو ختم ہو گئی ملک میں. آپ لوگ اتنے لیسٹ انفارمڈ ہیں, ایک ہی پارٹی کے اتنے لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا چل رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل ہیں, آپ کی پارٹی کی وسائل ختم ہوگی, کہاں سے دے گا؟ گیس کو آپ چھوڑ دیں, اور کتنے ہمارے پاس وسائل میں نے آپ کو گنا دیا. میں آپ سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے خوشی ہو رہی کہ آپ نے کہا ہے, لیکن آپ ہی کی پارٹی کے یہ دو الگ موقف کیوں؟ دو لوگ آتے ہیں, دو ایک ہی پارٹی سے تعلق ہے, دو مختلف باتیں کرتے ہیں. کریں گے, لیکن یہ دیکھیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس بہت وسائل ہیں. اگر کہا ہے کہ میں بلوچستان کو اتنا دوں گا کہ وہ دوسرے صوبوں کے برابر آ جائے گا. ایجوکیشن کے حساب سے انہوں نے کیا کیا کہ پچھلے چند مہینوں پہلے وہ گئے اور وہاں سے بلوچستان سے بچے لائے جو اسلام آباد کے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. ان کا تعلیم, ان کا رہنا, پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پہ آتے ہیں. مجھے یعقوب صاحب کی طرف جان دی. یعقوب صاحب آپ مجھے بتائیں, غیر ملکی ایجنسیاں ملوث اگر ہیں سپوز بلوچستان میں, تو اب آگے واٹ نیکسٹ؟ اب ہماری ایجنسیوں کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ بات کرنا چاہیں؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ کا جو آپ نے ہمیں بلایا اپنے صوبے کے بارے میں کچھ باتیں ہم کر سکیں. غیر ملکی ایجنسیوں کے سے تو کوئی گلہ نہیں ہے, وہ تو ضرور کریں گے, کیونکہ وہ ہمارے دوست نہیں ہیں. جو ہمارے صوبوں میں مداخلت کرتے ہیں ظاہر ہے وہ ہمارے دشمن ہیں. یا انڈیا کریں گے یا اسرائیل کریں گے. یا دیکھیں, یہ مرض اور یہ صرف بلوچستان تو نہیں ہے نا جو یہ مسئلہ معاملات ہیں, پورے پاکستان میں ہر صوبے میں, سوائے تھوڑا بہت پنجاب جو سکون سے ہے, باقی تو ہر صوبے میں. اور ان کا پھر بلوچستان پہ بھی بڑا اثر ہوتا ہے. سب سے جو بڑی غلطی ہوئی ہے جب مشرف نے جب امریکہ کو اندر آنے دیا اور ان کو افغانستان تک اپنے راستے اور اپنے سردار صاحب میں آپ کو یہاں پہ کریکٹ کر لوں, کیونکہ بلوچستان کو توڑنے کا یا بلوچستان کے ذخائر کو جو استعمال کرنے کی سازش ہے انٹرنیشنلی, وہ کوئی مشرف کے دور کی نہیں ہے, وہ بہت پہلے کیا ہے. اگر آپ کبھی رشین یا سوویت یونین کے جاسوسوں کے انٹرویوز دیکھیں جو اخباروں میں چھپ چکے ہیں 90 کی دہائی میں, ان لوگوں نے ایڈمٹ کیا ہم لوگوں پہ تو ریسپانسبلٹی تھی بلوچستان کو. صحیح کہ گرم پانی پہ ان کی نظر تو بہت پہلے سے ہے, مگر یہ ہے کہ اس وقت جب یہ امریکہ اس طرف آیا تو انہوں نے افغانستان میں ہندوستان کو اتنا راستہ دیا کہ ہمارے بالکل باروں کے ساتھ ساتھ ان کے کئی. لیکن سردار صاحب آپ لوگ جلسے اور ریلیوں کے علاوہ اب کیا کریں گے؟ کیونکہ اس ایشو پہ تو میں نے سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں بار بار احتجاج یا بار بار واک آؤٹ نہیں دیکھا. آپ لوگ تو APC بھی نہیں ہونے دیتے ہیں. بات یہ ہے نا, دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی جو یہ ٹاک شو ہے یا سیمینار جو ہو رہے ہیں, ان سے ہمارے بلوچستان کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا.
یہ اور بھی ٹاک شو سے بھی حل نہیں ہوگا, آپ لوگوں کو اقتدار دیا, آپ لوگوں کو پروفیشنل سیٹس نہیں, اس سے بھی حل نہیں ہوگا, تو پھر کس چیز سے حل ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بلوچستان کے پاکستان کے نیشنل مسئلے سے اٹھ کے یہ نیشنل مسئلہ بن گیا, انٹرنیشنل مسئلہ بن گیا. یہ سارے سیمینار کر کے اب سپریم کورٹ کے باہر میں جو ہے نا یہ مسئلہ اٹھایا گیا, کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا, صرف ان کو بوسٹ کیا, اور وہ اور بھی دنیا کو سب کو بلوچستان کا یہ یعنی ٹھیک ہے, اگر سیمینار سے مسئلہ نہیں حل ہوگا, ٹاک شو سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, تو پھر مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ میں حل پہ ہی تو بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مسئلہ اس طرح حل ہوگا, آپ دیکھیں, آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, مرکزی حکومت کو بھی سب معلوم ہے کہ بلوچستان میں اس وقت حکومت تو ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں کون سنجیدگی سے مسئلوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی بندہ آپ کتنے سنجیدہ ہے؟ آپ نے لاسٹ ٹائم بلوچستان کے بارے میں کب بات کی؟ 2-3 ہفتے سے. تو میں خود اپنی آبزرویشن بتا سکتی ہوں, ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کے لیے پرائم منسٹر کی کنوکشن کا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, بلوچستان زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ لوگ اسکینڈلز کے ساتھ فلو کرتی ہے اپوزیشن, جو اسکینڈل ہوگا اپوزیشن وہاں چلی جاتی ہے. اپوزیشن مجھے صرف کوئی ایک ایگزامپل دے دو. اگر میں اور آپ صحیح بات نہیں کریں گے تو پھر یہ مسئلے الجھیں گے. میں بالکل صحیح بات کی طرف آ رہی ہوں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں, آپ کا موقف کہاں پہ اسٹیبل رہتا ہے؟ مجھے اس میں اپوزیشن جو ہے, اپوزیشن کا اتنا کردار کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا جتنا رولنگ پارٹی ہوتی ہے, جو مسئلوں کو حل کر سکتی ہے. اگر وہ سنجیدگی سے رولنگ پارٹی مسئلوں کو نہیں لے گی, یہ مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے. اگر سب کچھ رولنگ پارٹی نہیں کرنا تو پھر اپوزیشن کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ کہ اس انسٹیٹیوشن کے میں ایک بریک پہ جاتی ہوں, پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اگر سب کچھ رولنگ پارٹی نہیں کرنا ہے تو اپوزیشن ایز این انسٹیٹیوشن کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور بریک کے بعد آپ کی کالز لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ بلوچستان کا مسئلہ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم بیسس پہ کیا ہونا چاہیے. پلیز ضرور کال کیجیے گا, مگر بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اسکرین پہ جو نمبر اسکرال کر رہا ہے آپ اس پہ کال کریں اور ہمیں بتائیں کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے. سردار صاحب, میں آپ کی طرف آتی ہوں. جب اسکینڈلائزڈ ہو جاتا ہے ایٹماسفیئر, اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اپوزیشن اسکینڈلس کے ساتھ موو کرتی ہے, جو اسکینڈل آیا اس کے لیے اسٹینڈ لیا, پھر کوئی اگلا آیا تو پچھلے کو بھول گئی, پھر اس کے لیے اسٹینڈ لیا. تو اس میں جو عوامی ایشوز ہیں وہ کتنے نظر انداز ہوتے ہیں؟ بالخصوص اگر بلوچستان کے حوالے سے بات کریں تو وہ کتنا نظر انداز ہوتا ہے؟ ایک اور کوشچن کالر کی طرف سے ایڈ کروا لیں. جی, کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, پوچھیے. جی, میں آپ کا چینل بڑے غور سے اور بڑی باقاعدگی سے سنتا ہوں, جی دیکھتا ہوں. تو اصل میں اس وقت پاکستان میں اصلی اتحاد سارا صرف میڈیا کر رہا ہے. تو آپ ہر شعبے پہ بات کرتے ہیں, ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک موضوع ایسا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس پہ سارے میڈیا چینل نے نظر انداز کیا ہے, وہ ہے پاکستان پوسٹ. پاکستان پوسٹ آفس کا اتنا فسردہ نظام ہے, افسران اتنے کھانے پینے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ 16 کروڑ 18 کروڑ عوام کی پراپرٹی جو ہے یہ لیز پر دے رہے ہیں اونے پونے داموں. پشاور وی انہوں نے دے دیا ہے. آپ بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے مجھے سولوشن بتائیں, کیونکہ ٹاپک یہ تو کائنڈلی ٹاپک پہ رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا جی, بلوچستان کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو کہیں. بلوچستان کے حوالے سے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے قرآنوں کو ہوش کے ناخن دے. اور ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. حکمرانوں کو ہوش کے ناخن کی دعا کرنی پڑی, اب نہیں آپ لوگوں کو ہوش کے بلوچستان کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. میں نے یہ آپ سے پوچھا تھا کہ عوامی ایشوز یا بلوچستان کا مسئلہ نظر انداز کر دیتی ہے اپوزیشن. جب کوئی اور مسئلہ آتا ہے تو آپ لوگ اپنا سٹینڈ ہی بھول جاتے ہیں, آپ لوگ اپنا پچھلا موقف ہی بھول جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, نواز شریف گیا تھا, آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان گئے, وہاں پہ بلوچستان کے تمام بلوچ لیڈروں سے ملے. ہم لوگوں نے آل پارٹیز کانفرنس وہاں پہ, اور اس میٹنگ کے بعد ہی پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات ہوئی. آپ لوگوں نے کوئی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش تو نہیں کی, کوئی بفر زون تو کریٹ نہیں کی بلوچستان اور حکومت کے درمیان. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میڈیٹر کا بھی کردار ادا نہیں کیا, حل تو نہیں کروایا. ہم اتنا کرتے ہیں جتنا ہمارے بس میں ہو, جتنا ہم کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو, اور ہم دل سے چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. اگر یہ مسئلہ, دیکھیں اصل کام گورنمنٹ کا ہے. اگر گورنمنٹ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتی, وہ سنجیدہ نہیں ہو رہی ہے, آپ اس مسئلے کو صرف دیکھیں کہ وہاں بلوچستان میں ہر
MPA को 25-25 क्या करोड़ PMLN में इतना ही, मुझे क्वेश्चन करने दें, क्या PMLN में इतना ज़र्फ नहीं है, या क्या PMLN को बलूचिस्तान का इतना ख्याल नहीं है कि PMLN ये कहे कि अगर आपने बलूचिस्तान का मसला इतने घंटों में, इतने सालों में या इतने महीनों में हल नहीं किया तो हम वाकई रिजाइन कर देंगे, हम ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते, हम इनकलाब लाएंगे लेकिन इस सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे, खुद से क्रिएट करते हैं अपना ऑल्टरनेटिव वे। आप लोग ऐसी कोई बात नहीं करते। ये ढीठ हुकूमत है। रिजाइन करना तो अगर हमने रिजाइन भी करते किया हैं। तो रिजाइन किया तो और भी उनके हाथ खुल गए और भी इनका रास्ता खुल गया। अब तो फिर रास्ता तो पहले पार्लियामेंट के अंदर हम रास्ता शोर पहले शराबा बंद है। आप करते मुझे हैं। बताएं, रास्ता पार्लियामेंट बंद में हम अपने वहाँ पे अपने मुतालिबात, अपने शोर शराबा करते हैं, एहतजाज करते हैं और वहाँ से निकल कर प्रेसिडेंट हाउस तक मार्च करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जाते हैं। तो अगर ये भी रास्ता उनके लिए हमने खोल दिया तो फिर कहाँ हम एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे फिर हम? अच्छा, पार्लियामेंट में एहतजाज करने का ये तरीका नहीं होता जिस तरीके से आप लोग करते हैं। पूरी दुनिया देख रही होती है और आप लोग वहाँ हुल्लड़बाजी करते हैं, ये आदाब नहीं है। बलूचिस्तान की आने वाले बजट के हवाले से जब हमने पढ़ा तो सूबों के बारे में बात की गई, 18वीं तरमीम की बार बार तारीफ की गई, आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान जो एक्सेप्ट नहीं होता उसकी भी बार बार तारीफ की गई, लेकिन किसी भी ग्रास रूट लेवल पे कोई आप लोग चेंज नहीं ला सके हैं बलूचिस्तान को लेके। कोई 1%, कोई मुझे एक एग्जाम्पल दे दें जो आपने कहा ये मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा है, ये ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई है, इतना मसला नहीं है, कोई एक रोशनी की किरण दिखा दें। कुछ नहीं है। अवार्ड्स में डबल हिस्सा दिया बलूचिस्तान को। 2007 की, ये 2007 की स्टेटमेंट है, मुझे 2012 की स्टेटमेंट दें प्लीज। 2012 की अचीवमेंट बताएं, 2011 की बताएं, 2010 की बताएं। वजीर आजम ने ऐलानात किए हैं ना कि हम दे रहे हैं, और दिया है उन्होंने। गैस रॉयल्टी दी है जो इससे पहले कभी नहीं दी गई थी बलूचिस्तान वालों को। वो शोर ही मचाते रहे कि हमारी गैस है, हमें रॉयल्टी नहीं। बलूचिस्तान का जितना इन्होंने प्रचार किया, जितनी बातें हुई, जितना लोग पुरुमीद थे, उनमें से 1% भी कहीं नजर नहीं आया। अगर कहीं नौकरियां दी हैं वो भी बेच दी। और सुरैया साहब मुझे पॉइंट ऐड करने, फिर आप लोग आपस में डिस्कस कीजिएगा। मैं आप ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग ये तो कह देते हैं कि गैर मुल्की एजेंसियां मुलव्वस हैं, हम ये भी कह देते हैं कि कहीं 71 वाला वाकया दोबारा ना हो जाए, लेकिन हम एक बहुत छोटी चीज इग्नोर कर देते हैं जो विद इन बलोचिस्तान है। वो ये है कि वहां के जो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, उनकी हमसे लड़ाई, बलोचिस्तान की पंजाब से लड़ाई है, बलोचिस्तान की सिंध से लड़ाई, वो मसला सेकेंडरी है। जो बलोचियों की आपस में लड़ाई है वो आपने कितनी हल करवा दी। वो HRCP ने जितनी भी रिपोर्ट्स बनाई बेचारी पड़ी ही रह जाती हैं, वो HRCP को भी धमकियों की कॉल आ रही होती है। तो ये अभी आसमान जाने तो कॉल आई है धमकी की, लेकिन मसला बलूचिस्तान का उसी वक्त हल होगा जब वहाँ के बलूच सरदार, नवाब, वडेरे और जो पहाड़ों पे चले गए हैं नाराज साथी, उन सबको बुला के गोलमेज पहाड़ों पे नहीं, वो पहाड़ क्रॉस करके अफगानिस्तान और स्विट्जरलैंड चले गए। ईरान से एक कॉल ले लेते, ईरान से मोस्ट प्रोबेबली कॉल है। जी लाइन पे कौन है हमारे साथ? हेलो, अहमद बलोच बात कर रहा हूँ। जी जी बताइए, मुझे बलूचिस्तान के मसले का क्या हल होना चाहिए? अच्छा, मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मोहतरमा कह रही है। हेलो जी जी मैं आपको सुन रही हूँ। हाँ, अच्छा मैं देख रहा हूँ, मोहतरमा भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हैं और प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने माफी मांगे वगैरह ये किया है। अच्छा, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इसके बदले उन्होंने कितने बलूचों को लाशों को तोहफे दिए हैं? बाकी बलूचिस्तान के ग्राउंड रियलिटी को इनको कोई पता नहीं है बलूचिस्तान में क्या हालात है। क्वेटा में आकर 1-2 मीटिंग करके जाने से बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। आप लोग जो 4 लोगों को, वो जो प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ जस्टिस कहता है आप इन लोगों को रिलीज करें, आप इन लोगों को बुलेटेड बॉडी लोगों को तोहफे में दे रहे हैं, ऐसे बलूचिस्तान का मसला हल होगा। अब मोहतरमा से पूछे कि आपने कितने लाशों की तोहफे दी पीपल पार्टी ने, ये सवाल है मेरा मोहतरमा से। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। मैम कुछ कहना चाहेंगी इस सवाल के जवाब में? ये मेरे समझ में नहीं आया कि वो आपसे यही जानना चाह रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग एग्जैक्टली कुछ करते ही नहीं, बस वादे कर रहे हैं, बस एग्जैक्टली कुछ करते नहीं है। नहीं, कर भी रहे हैं। ये किसने कह दिया कि हम नहीं कर रहे? मैंने तो अभी आपको गिनाया है कि वजीर आजम अभी पिछले हफ्ते ही आए हैं बलूचिस्तान में, और उन्होंने कहा कि 2.5 अरब रुपया में बलूचिस्तान के वसाइल पर खर्च करने। 2.5 अरब रुपए कहाँ चले जाते हैं? फिर उन्होंने पूछा है वजीर आजम ने, 2.5 अरब रुपए सारे उनके पेटों में चले। देखिए सुरैया साहब और याकूब साहब, आप मेरी बात सुने, लोग परेशान हैं तो मुल्क से बाहर से कॉल करके बलूचिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं ना। और जो आप कह रही थी ब्रेक से पहले कि पहाड़ों पे चले गए लोग, वो पहाड़ों पे नहीं, वो स्विट्जरलैंड और अफगानिस्तान आए ना। उनको अपने मुल्क से इतनी दिलचस्पी है तो आके बात करें, मेज पे बैठे और आपस में हल करें। इतनी रिपीटेड स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए बलूचिस्तान को लेके कि
کچھ ہلکے تو یہ کہتے ہیں کہ پی ایم کیا پریس کانفرنس کریں گے بلوچستان کے بارے میں پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، آغاز حقوق بلوچستان کی بات کریں گے، NFC کی بات کریں گے، نوکریوں کی بات کریں گے اور اپنے اشتہارات بیچیں گے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نہ پی ایم، نہ پریزیڈنٹ، نہ فیڈرل گورنمنٹ کوئی سنجیدہ نہیں ہے بلوچستان کو مسئلہ حل کرنے میں۔ یہ بالکل صرف اعلانات ہیں، اعلانات کے حد تک ہے، ان کو پرسوں کرتے نہیں۔ آپ دیکھیں وہاں پہ بلوچستان میں، یہاں پہ اگر آپ بلوچستان کا خیال رکھتے ہیں تو بلوچستان میں آج 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے۔ کم از کم جب بلوچستان کا مسئلہ آپ پیڑتے ہیں تو ان کو پھر بجلی تو دیں۔ آپ یہ دیکھیں 1 کروڑ بلوچستان کا آپ یو آر دا ون جس نے بلوچستان کو لے کے PPP کو اتنا ڈیفینڈ کیا ہے۔ آئی ایم امیزڈ، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی PPP کے لوگ آئے اور بلوچستان کے بارے میں بات ہوئی، لٹرلی انہوں نے اپنی ہی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کیا۔ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، اس وقت ایک کالر عارف والا سے کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کاشف، کیا پوچھیں گے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بلوچستان کے مسئلے کا حل بتا دیں مجھے ان شارٹ۔ جی یہ مسئلہ، یہ مجھے 2 منٹ ٹائم دیں گے آپ؟ جی جی شور۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں دیکھیں یہ لوگ ہیں جو لاپتہ ہے، ان کے گھروں کا حال آپ یہ دیکھیں، ایک دن کے بعد لوگوں کا نہیں چل سکتا، جو لوگ گھروں سے غائب ہیں، جو لاپتہ لوگ ہیں۔ تو ہمارے حکمرانوں کی ناراضگی یہ ہے، میں پچھلے 5 سالوں سے ملیشیا میں رہ رہا ہوں، کوئی بھی کام غلط نہیں ہوتا، کرنا ہوتا ہے فوری کو پتہ نہیں جاتا۔ ہمارے ہاتھ پتہ ڈالے ہیں، سب کچھ ہے، بہت سب بیروکریٹ ہے، تمام انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ اپنی زمین ٹھیک ہے کاشف، آئی گاٹ یور پوائنٹ، تھینک یو سو مچ پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے، مے بی دیر سم ایشو ود ساؤنڈ، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے جتنے بھی وعدے کیے وہ ایگزیکٹلی پورے نہیں کیے، چاہے کچھ بھی کیا۔ دیکھیں 8ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، 20ویں اچھا ترمیم، ہم یہ نے پاس 8ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، 21ویں ترمیم، 18ویں ترمیم، اس سے لوگوں کو کیا فائدہ؟ اگر پاکستان کی قانونی کتاب میں ایک شک ایڈ ہو جاتی ہے تو وہ کتاب بند ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ آپ لوگ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو ڈیولپمنٹ صوبوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، ہیلتھ کی سہولتیں دی جا رہی ہیں، تو یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اچھا تو پھر کیا عوام اتنی فارغ ہے کہ وہ شوز میں کال کر کے کہے کہ دیکھیے جی ہمارے پاس یہ سولوشن نہیں ہے، اور آپ پہ، آپ کی حکومت پہ رات رات میں ہو جائے گا کام؟ 60 سال سے جو کام نہیں ہوا ہے اب ہماری حکومت کر رہی ہے، 4 سال ہوئے نا ہماری حکومت کو۔ پیپلز پارٹی قانونی جو اچیومنٹس ہیں ان کو ترقیاتی اچیومنٹس کے ساتھ کنفیوز کیوں کر دیتے ہیں؟ شک ایڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا سڑک بن گئی، شک ایڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہسپتال بن گئی، تو پھر آپ اس کے ساتھ کمپیئر مت کیا کہ اوور آل کیا آپ نے واقعی کچھ ایسا کیا جو اوور آل افیکٹ کر رہا ہو؟ کیا بے نظیر پروگرام جو ہم نے دیا ہے پورے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بلوچستان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بلوچستان میں کیا تبدیلی لا دی؟ مجھے یہ کرنے ہیں، مجھے بتا۔ دیکھیں جو خواتین جو بیچاری جن کو کچھ کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، ان کو ایک اہمیت ملی۔ آپ یہ دیکھیں، اور اگر کوئی بلوچیوں سے کہے کہ پروفیشنل گورنمنٹ ہم تک پہنچاتی ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کے تو لفافے تک خالی جاتے رہے لوگوں کے گھر۔ اہم بات یہ ہے کہ میں خود بلوچستان میں رہتی ہوں، اس سے پہلے کبھی خواتین کے شناختی کارڈ بنتے نہیں تھے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آیا تو خواتین کے شناختی کارڈ بننا شروع ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں بنے، اور یہ نادرا کی ٹیمیں گاؤں گاؤں گئیں۔ جو ہمارے بلوچ بھائی کبھی کہتے تھے ہماری عورت کا یا ہماری بیوی کا، بہن کا نام اور نہیں آیا۔ یہ بھی کبھی کسی دور میں نہیں ہوا کہ کسی کے کوئی ڈاکیا کسی کے گھر جائے اور وہ لفافہ کھولے کے اندر 2000 روپے ہوں گے، جب وہ کھولے تو اندر کچھ نہیں۔ ایسا تو یہ کرپشن 80% ایسا ہوا، یہ تو کافی پرانی خبر۔ گاؤں گئے ہیں پیسے، لوگ مانتے ہیں کہ گئے ہیں، کوئی اکا دکا کیس ہو جائے تو یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ اچھا مجھے کوشچن ایڈ کرنے دیں یعقوب صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن نے کتنا یہ رول ادا کیا ہے کہ پنجاب کو یہ احساس دلائے کہ بلوچی ہمارے بھائی ہیں؟ آپ لوگ کتنے پنجاب کے طالب علموں کو، پنجاب کے ڈاکٹروں کو، پنجاب کے انجینئرز کو، پنجاب کے جرنلسٹ کو اپنی اسپیس پہ، آپ سندھ کے صحافیوں کو تو بلا سکتے ہیں پنجاب، آپ پنجاب کے صحافیوں کو بلوچستان کیوں نہیں لے کے جا سکتے، اور آپ بلوچستان کے صحافیوں کو پنجاب کیوں نہیں لے کے آ سکتے؟ آپ کو ڈر لگتا ہے یا آپ نے ایسا کرنا نہیں؟ دیکھیں پنجاب کی حکومت جو ہے اس وقت بہت کوشش کر رہی ہے، بلوچوں کو سمجھانے میں بڑی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے 2 ارب کا کارڈیک ہاسپٹل کا وہاں بلوچستان میں اعلان کیا،
اور وہ اور اس کے علاوہ انہوں نے ہر سال کئی اسکالرشپس دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. وہاں سے وہ پنجاب میں آتے ہیں بلوچی, اور پنجاب کے اسکالرشپ سے یہاں پہ وہ پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے, میں ایک کلچریشن کی بات کر رہی ہوں, 2 کلچرز کے آپس کے ملاپ کی بات کر رہی ہوں. پنجاب کا کلچر کتنا پروموٹ کرتے ہیں آپ جا کے بلوچستان میں, ہلکا تو زیادہ آپ کا پڑتا ہے نا, پھر بلوچستان کا کلچر یہاں پہ کتنا پروموٹ ہے, اور ہم سوال کر رہی ہوں آپ سے, بلوچستان میں کیا بلوچستان کا کلچر کتنا پروموٹ کرتے ہیں آپ پنجاب میں؟ پنجاب میں بلوچیوں کو کتنے سیمینارز کروائے آپ نے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا سیمینار سے فائدہ ہی نہیں ہونے والا, تو پھر آپ کرواتے ہی نہیں ہیں. کوئی چھوٹی سی مثال دے. دیکھیں سیمینار اس دن بھی جو ہوا سپریم کورٹ بار, جو یہ تو ہمارا ہی تھا. ہم نے خود ان سے کہا وکیلوں سے کہ آپ کریں, اور آپ کے سیمینار میں تو اس طرح ہم کر رہے تھے. ہم نے بلوچستان میں میرے بات کرنے تھے نا, لیکن ہم نے وہاں بلوچستان میں اعلان کیا تھا کہ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلانی ہے. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ وکیلوں کے انویٹیشن سے سارے پارٹی آ جائیں گی. شاید ہمارے اس میں کئی پارٹیاں اس میں. ویسے آپ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا بلا وجہ کریڈٹ لے رہے ہیں, پارٹ آف دیٹ, لیکن آپ آرگنائزرز میں سے نہیں تھے. کون ہے ہائی کورٹ سے؟ جی کون ہے ہمارے ساتھ, اور کیا حل دیں گے بلوچستان کے مسئلے کا؟ ہیلو السلام علیکم. جی مجھے بتائیں بھائی کہ بلوچستان کا مسئلہ کیسے حل کریں؟ بلوچستان کا مسئلہ ایسے حل ہوگا, بلوچی ہمارے بھائی ہیں, اور پیپل پارٹی ملک کا بھی اور بلوچستان کا بھی بیڑا گرک آ رہی ہے, اور یہ سب سیاستدان ملے ہوئے ہیں, سب کے مفاد اپنے ہیں, اور بلوچستان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اور سب سے زیادہ قصور پیپل پارٹی کا ہے. بلوچی ہمارا خون ہے, بلوچی بھائی ہمارے, ہم بلوچیوں کے ساتھ ہیں, اور ہمارا خون بھی ان کے لیے حاضر ہے. اللہ ان کو ہدایت دے پیپل پارٹی والوں کو کہ یہ ہمارا ستیہ ناش ملک کا کر دیا انہوں نے, اور سب ملے ہوئے ہیں, گنجے اور نواز شریف, شہباز شریف سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور ہم پریشان ہیں بلوچیوں کے لیے, بہت پریشان ہیں. ہم دعا کرتے ہیں بلوچی بھائیوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے بلوچستان کے اللہ ٹھیک کرے. اور ہماری بہت شکریہ, بہت تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ فار دیٹ مچ امپورٹنٹی. بڑا غلط کر دیا آپ نے, کیا انہوں نے جو یہ کہہ رہے ہیں نا, پہلے پیپلز پارٹی 2 دفعہ کوٹ کیا, بعد میں نواز شریف صاحب یاد ہے. آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی تو پھر بھی کچھ کر رہی ہے, انہوں نے کیا کیا؟ یہ کیا پھر مریخ سے کال آ رہی ہے, جوپیٹر سے کال آ رہی ہے؟ یہ بھی کون لوگ ہیں جو ناراض ہیں کہ آپ لوگ کچھ نہیں کرے بلوچستان میں, اور پیپلز پارٹی کیوں اسٹینڈ لے رہی ہے جو ان کا کیا ہوا ہے؟ کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا لوگوں سے؟ نہیں, ہماری کوئی دشمنی نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اپنے سر پہ دیکھیں, آپ اپنے سر پہ بات میں لیں. اصل مسئلہ بلوچستان کا ہے. دیکھیں اس وقت آپ لوگ ایک برسر اقتدار ہیں, آپ خود دیکھیں بلوچستان میں کیا ہے. اور مجھے پوائنٹ ریز کرنے تھے کالر کی جو بات ہے اس کو مجھے سیکنڈ کرنا تھی کہ آپ لوگوں کا آپس میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہے کہ مسئلہ آپ لوگ حل کریں. آپ دونوں خود بھی اتنی محبت سے بات نہیں کرتے کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے. وہاں زراعت تباہ ہو گئی ہے, روڈ تباہ ہو گئے, ٹوٹ گئے, وہاں پہ گیس نہیں ہے, وہاں عوام مشکل میں ہے, اور جو عوام اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ, تخریب کاروں کے ساتھ مل رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ وہاں یہ لوگ ڈیولپمنٹ کریں, وہاں لوگوں کی جو روزمرہ زندگی کا اس کو آسان کرے. یہ بے نظیر ٹرانسپورٹ پروگرام سے بیکاری بن گئی ہے, ساری بیکاری بن گئی ہے. 1,000 روپے گھر میں جاتا ہے, مجھے سوال کرنے دیں. کارڈ بنے ہیں, یہ سب فائدہ ہے. یہ بھی کوئی بات ہے. کالر نے آپ دونوں سے یہ پوچھا ہے کہ آپ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کا یہ تاثر, آپ اپوزیشن میں رہنا اور وہ رولنگ پارٹی ہے, آپ لوگ یہ تاثر کیوں ہے؟ تو بڑا سیریس ایلیگیشن ہے آپ دونوں. نہیں, ہم کوئی آپس میں نہیں. دیکھیں یہ تو ان سے پوچھے, یہ دیکھیں ہم ملے بالکل نہیں ہے. ہم نے چیف جسٹس کو یہ بحال نہیں کر رہے تھے, ججوں کو بحال نہیں کر رہے تھے. ہم لوگوں نے آخر میں لانگ مارچ کیا, اور ہم نے آپ لوگ اس ٹاپک کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے جو میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. آپ لوگ بار بار ریسٹوریشن آف ججز پہ چلے جاتے ہیں, آپ بار بار 18ویں ترمیم پہ چلے جاتی ہیں, آپ بار بار وہ جو شہباز شریف صاحب نے یونیورسٹی بنائی وہاں پہ چلے جاتے ہیں. آپ لوگ بلوچستان پہ کیوں نہیں رہے؟ بلوچستان کا حل صرف نیا الیکشن ہے. یہ لوگ ہٹ جائیں گے, اللہ کرے. مجھے ایک کال ہے کراچی سے, بھائی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں, کیا پوچھیں گے بلوچستان کے مسئلے کا؟ انشاءاللہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کال ہے. جی بولیے. ہلو جی اب بتائیے, آواز آ رہی ہے آپ کی مجھے.
बलूचिस्तान के मसले का हल बता दो मेरे भाई। बलूचिस्तान का मसला मेरे नजर में तो ये कि आई थिंक यू आर नॉट वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इस तरह से भी कॉल्स हो जाती हैं टाइम्स। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों की आपस में अगर नहीं बन रही है, किसी एक पॉइंट पे तो मुत्तफिक हो जाए मुल्क के मफाद के जब लिए। तक उनके एतमाद को आप बरकरार नहीं करेंगे, देखिए इस हुकूमत पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है बलूचिस्तानियों की, और हमेशा के लिए बलूचियों के साथ यही हुआ है, पहाड़ों से नीचे उतारे हैं और फिर उनको पहले की बात है। अभी भी वही पोजीशन है। ये आगाज याकूब के बलूचिस्तान का ऐलान होता है और ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मुझे आप दोनों से एक सवाल करना है, पहले मैम आप जवाब दें। क्या वाकई हमारे हुक्मरान एजेंसियों से डरते हैं और वो बलूचिस्तान के मसले के बारे में खुल के बात ही नहीं करते, हाँ या ना? सिर्फ हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं डरते, हम एजेंसियों से बिल्कुल नहीं डरते। हम बिल्कुल बलूचिस्तान के लिए बेहतरी चाह रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सदर, हमारी पूरी पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान को अपने साथ रखना चाहती है। हम नहीं चाहती, बलूच हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान क्या आप लोग डरते हैं एजेंसियों से? बात ये है, देखें, अच्छा, नवाज शरीफ साहब कब जा रहे हैं बलूचिस्तान? नवाज शरीफ तो कई दफा वो तो अभी होकर आए हैं। कई दफा होकर आए हैं बलूचिस्तान दोबारा कब से। दोबारा फिर अगर कोई जरूरत पड़ी या वहाँ कोई फायदा हुआ तो जरूर जाएंगे। फायदे के लिए जाएंगे। फायदा बलूचियों क्या फायदा, वो अपना फायदा क्या करना है बेचारे ने, वो तो बेचारा नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक भागता है, वहाँ पे खिदमत करता है। बात यह है कि यहाँ पे जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान के इस बलूचिस्तान में असल में जो हुकूमत है वो संजीदा नहीं है। अच्छा, आप दोनों ही घूम फिर के एक बात पे आ जाते हैं, दोनों ही। मुझे बहुत ही मसलन मैंने कोट किया ब्रेक से पहले, दोबारा नहीं कोट करना चाह रही। मुझे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बताएं, पहले आप बताएं बलूचिस्तान का मसला इमीडिएटली वी हैव टू सॉल्व इट। बलूचिस्तान का देखें, मुझे उम्मीद है कि अगर एक सही इलेक्शन हो जाए तो ये लोग हट जाएं, इंशाल्लाह जो नई हुकूमत आएगी वो इसका कोई सोल्यूशन जरूर निकालेगी। इनकी मौजूदगी में मुश्किल है कोई सोल्यूशन नहीं आए। ठीक है, हाँ, ठीक है। एक कॉल है मोस्ट प्रोबेबली, कौन है हमारे साथ लाइन पे? जी, मैं मिसेस ज़ीशान बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं बलूचिस्तान के मसले का हल। जी, मैं बलूचिस्तान के मसले का हल तो के बारे में नहीं पूछ रही, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो आप प्रोग्राम देते हैं ऑनलाइन पूरी दुनिया देख रही होती, तो प्लीज आप लोग एक दूसरे की बात खत्म होने का इंतजार किया करें, फिर बात किया करें, ताकि आपका मुद्दा लोगों की समझ में आए कि आप कहना क्या जा रहे हो और सुनना क्या चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, एंड वही हैप्पी कि आपने ये कहने के लिए कॉल की, ये हमारे पूरे मीडिया का मसला। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, आई होप कि वो टॉपिक पे ही बात करेंगे। जी, कौन है हमारे साथ? मैं मौला बख्श बोल रहा हूँ। आप अगर अपनी टेलीविजन का वॉल्यूम कम करेंगे तो हम एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। बंद कर लीजिए टेलीविजन का वॉल्यूम। जी, सऊदी अरेबिया से कॉल है। जी पूछे भाई। मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो मोहतरमा सेनेटर है ना पीपल्स पार्टी के, जी, ये कहना चाह रही है कि हमने 8वीं तरमीम क्या 18वीं तरमीम रोटी देगा हमें क्या? 18वीं तरमीम में रोटी है। और फिर रहा बलूचिस्तान का मसला, 65 साल हो गया, बेला तुर्बत एक रोड है, वो कंटरात बना हुआ, खंडर बना हुआ, उसको तो छोड़े, एक तुर्बत का एक पुल है जिसको 5 साल इन साहिबा की गवर्नमेंट को हो गया, वो टूटा हुआ, अभी तक किसी ने एक लोहा भी नहीं उठा के उस पर रखा। फिर बलूचिस्तान का मसला कैसे हल होगा? ठीक है, थैंक यू सो मच इतनी दूर से कॉल करने के लिए। मुझे आपके पॉइंट समझ में आ गया। सुरैया साहब, आप ही से सवाल किया है, सड़कें तो बनवा के नहीं दे रहे आप लोग बेचारे। रत्तो डेरों से गवादर तक सड़क बन चुकी है, तो फिर इनको क्या तकलीफ थी जो सऊदी अरेबिया से कॉल करके बताते देखो फला फला सड़क बना दो? कोई तो तकलीफ है ना उन बेचारों को, कोई तो तकलीफ है। सड़क बन रही है और काफी हद तक बन चुकी है रत्तो डेरों से, और गवादर तक सड़क बनी। कौन बना रहे हैं? जिंदा बना रहे हैं, हमारी मुर्दे बना रहे हैं? बना रही है, हमारी पार्टी बना रही है। अच्छा, ये ऐसे थोड़ा आउट ऑफ द वे सवाल है, कोई इनविजिबल सड़कें बना रही है बलूचिस्तान में, कोई इनविजिबल डेवलपमेंट हो रही है जो किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू देखी जाएगी आने वाले कुछ सालों में? देखें, जो वहाँ के MPs हैं उनको 25-25 और 28-28
करोड़ रुपया जब आप दिया पूछते गया, हैं कि तो क्यों नहीं वो बनी? कहाँ गया पैसा? पूछिए जब वो ना। डेवलपमेंट में खर्च नहीं देखिए, कर रहे, अपोजिशन को नहीं पकड़ सकती, हम क्या कहें? ये तो- अपोजिशन वैसे शोर देखिए, मचा सकती है, देखो वजीर आला को इनसे पूछना चाहिए और वजीर आजम को वजीर आला से पूछना चाहिए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, आखिर तुम लोग कर क्या अच्छा, रहे? ब्रेक से पहले मैंने आपसे पूछा था कि इसका सोल्यूशन क्या, आपने कहा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ही रिप्लेस कर दे, आप इसका क्या सोल्यूशन बताएंगे? देखिए, उनसे प्लीज मुझे उनका जवाब लेने दें। आप मुझे उनका जवाब बात लेने दें। सुने जी। कि देखें, ये कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली जाए, और मैं आज आपको ये लिख के दे देती हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली भी गई तो बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि पीपल्स पार्टी अगर आप ही लोग खुद इतनी बलूचिस्तान मायूस सिचुएशन में हैं तो नहीं, फिर गुमराह क्यों? हम ही लोग ठीक करेंगे बलूचिस्तान के देखिए, हालात, ये लोग ये अच्छा, नहीं अच्छा। करेंगे। जो बलूचिस्तान नहीं याकूब साहब, प्लीज लेट मी लिसन टू हर। वो काफी देखें, इंपॉर्टेंट जब- पॉइंट रेज करिए, मतलब अगर सारे मसाइल का हल आपके पास है तो प्लीज हुकूमत में तो रहे। हम आपको नहीं लगता आपको कि मजीद टेन्योर तो नहीं दे सकती अवाम अब बलूचिस्तान के लिए कि वो नहीं, चाहिए? हम तो अभी भी हमारे पास साल बाकी है, हम इस साल में आपको दिखाएंगे कि बलूचिस्तान के मसाइल हम हल करेंगे। और अच्छा, उसका अच्छा, हल कोई नई ये स्ट्रैटेजी है? कोई नई स्ट्रैटेजी है? उसका हल यही है कि तमाम सियासी पार्टियां, जो मैंने पहले भी बोला है, वो मिलके बैठे। मिलके और बैठे हल और तजवीज़ करें। अपने हल बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम ये है। तो ये बचपन से हकीकत सुन है। रहे हैं। लेकिन वो आते नहीं ना, जब वजीर आजम बुलाते हैं कि भाई आइए कॉन्फ्रेंस के लिए, तो तो इसमें लोग नहीं कोई आते इतना हैं। 30 मार खान वाला सोल्यूशन क्या है? इसमें व्हाट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इन दिस आंसर कि हम लोग मिलके बैठेंगे और तजवीज देंगे, ये इसमें क्या मुख्तलिफ है और क्या नई बात है? मुझे सिर्फ नई ये बात तो बताओ। है कि जब देखें जो वहाँ के मसाइल हैं उस सूबे के, वही लोग ज्यादा बेहतर जान सकते हैं जब वो बताएंगे कि जी हम मसाइल तो शुरू से, आज कोई नए मसाइल नहीं पैदा हो गए कि बलूचिस्तान में आज कोई नया मसला आ गया। 65 साल से बलूचिस्तान वाले रो रहे हैं। बलूचिस्तान वाले तो सीएनजी की 65 कमी साल कब से रो थी, रहे हैं। पेट्रोल की कमी कब थी, अब तो लेने लगी हुई है। ये आपके वक्त के सर, ये साहब अब प्रोग्राम का आखिरी मिनट है, मुझे एक चीज सजेस्ट करने दें, मुझे आप दोनों को एक चीज सजेस्ट करने दें। इलेक्शन में कॉम्पर्सों ने बाइकाट किया था। ठीक है, तमाम last बलोच minute पार्टियां है, मुझे- जो है, तमाम बलोच पार्टियां जो है आउट ऑफ द गवर्नमेंट है, आउट ऑफ उसमें है, तो ठीक है, इनको उनको सबको ऑन election बोर्ड हुआ, तो लाए प्लीज। तो मुझे आपकी बात समझ में आ गई। तमाम मुझे बलोच एक पॉइंट पार्टियां- रेज करने दें सुरैया साहिबा जी, प्लीज। जी, जी। मुझे ऐसा लगता है प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ एक एडवाइस या एक सजेशन देना चाह रही हूँ आप लोगों को। आप लोग तब अपने कॉज को डिफेंड कर सकेंगे जब आप लोग नए आर्ग्यूमेंट्स लाएंगे। आप लोग तब डिफेंड कर सकेंगे जब आप लोग नए आर्ग्यूमेंट्स लाएंगे। आप लोग 18वीं तरमीम बलूचिस्तान का पैकेज और एनएससी अवार्ड, आप लोग अपनी वही मोटरवेज और वही आपने न्यूक्लियर पावर बना दिया। प्लीज अपनी अचीवमेंट से बाहर आए, नए अचीवमेंट्स करें। लोग नए आर्ग्यूमेंट सुनना चाहते हैं, आवाम आपसे नए आर्ग्यूमेंट सुनना चाहती है। और प्रोग्राम के आखिर में मैं आई हैव टू वाइंड अप। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग बोथ ऑफ अस। नाज़रीन, आपने देखा बलूचिस्तान के हवाले से बात की। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है जब हम एक नई एनर्जी से एक इशू डिस्कस करते हैं और हमें वही आर्ग्यूमेंट्स, हमें वही रीजन सुनने को मिलती है। और बलोचियों को फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम आवर चैनल, एटलीस्ट जितनी आपने कॉल्स देखी, आपको ये तो रियलाइज होगा कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपको पाकिस्तान से अलग नहीं करना चाहते। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।